السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے میں ہوں ثنا ریاض، اور میں اس وقت موجود ہوں فیصل آباد کونسل آف دی آرٹس میں، جہاں 2 روزہ فیصل آباد لٹریری فیسٹیول 2022 جاری ہے، اور یہ نواں لٹریری فیسٹیول ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے۔ اس ادبی میلے میں ملک کے مائے ناز شاعر، ادیب اور فنون لطیفہ کی مختلف اصناف سے تعلق رکھنے والی شخصیات اس میں شامل ہیں، اور میں بھی اسی سلسلے میں یہاں موجود ہوں۔ ایسی ہی ایک شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو ایک ماہر تعلیم ہیں، انٹلیکچوئل ہیں اور ادب اور موسیقی سے گہرا شغف رکھتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر منزہ عالم۔ میری کوشش ہوگی سامعین کہ اس مختصر سے وقت میں نہ صرف میں ان کو کچھ جان سکوں، ان سے کچھ شناسائی حاصل کر سکوں، بلکہ میرے شہر فیصل آباد کے رہنے والے بھی ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا ایک مکمل تعارف جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کو فیصل آباد میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں فیصل آباد میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے کہ میں آپ کو انٹرویو کروں، آپ جیسی شخصیت کو انٹرویو کروں۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے جان سکیں پروفیسر منزہ کو خود ان کی زبانی، اور کوئی ایسا آسپیکٹ آپ کی ذات کا ہم مس نہ کر جائیں جو شاید آپ کے تعارف کا احاطہ کرتے ہوئے میں شاید نہ لے پائی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ خود ہمیں بتائیں اپنی شخصیت کے حوالے سے، اپنے سفر کے حوالے سے۔ میں ایجوکیشنسٹ رہی ہوں، آپ یہ کہہ لیجئے کہ پڑھاتی رہی ہوں۔ 20 سال میں نے پرنسپلشپ کی اور کالج کی پرنسپل رہی۔ 36 ایئرس کی میری ایجوکیشنل فیلڈ میں جاب ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرنسپلشپ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جاب تھی، تو زیادہ تر پبلک ڈیلنگ، ایڈمنسٹریشن، اسٹوڈنٹس کے پرابلمز، یہ سب کام، اور ان چیزوں میں مصروف رہی۔ لیکن موسیقی جو ہے، ادب کے ساتھ ساتھ موسیقی میرا ایک بچپن کا شوق تھا، اور کچھ عرصہ تھوڑا بہت سیکھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آپ کا ہوتا ہے نا ایک ایڈمنسٹریٹو ریسپانسبلٹیز، اس میں پھر آپ ان چیزوں سے اپنے شوق آپ کے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں ریٹائرڈ ہوئی 2009 میں، تو میں نے عصر نو اپنے اس شوق کو دوبارہ سے اس کی طرف توجہ کی، ہاں ٹائم دیا۔ لیکن اب یہ تھا کہ اس وقت میں یہ تھا کہ میں اس پہ ریسرچ جتنا کر سکتی ہوں، اور اس میں نے سنا بڑے اچھے اچھے گانے والوں کو، پہلے بھی سنتی تھی، اب ذرا غور سے سنا، ان کے بارے میں سیکھا، ان کی ہسٹری کو دیکھا۔ اور ابھی ریسنٹلی میں نے ریڈیو پاکستان لاہور کو جوائن کیا ہے، وہاں پہ میں موسیقی کا ایک ہفتے وار پروگرام کر رہی ہوں، 7 سروں کا بہتا دریا۔ تو اس میں بھی میں جو گولڈن ایرا تھا پاکستان کی میوزک کا ہمارے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کا اس میں بڑا کردار ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ سب بڑے اچھے اچھے گانے والے، اچھے شعراء، اچھے ادیب سب ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے، اور ہمیں بڑے پائے کے فنکار وہاں پہ ملتے تھے۔ تو اب وہ بدقسمتی سے ماحول نہیں رہا، کچھ ٹی وی کی وجہ سے کہہ لیجئے، کچھ اور بھی اس میں عوامل ہوں گے۔ تو میں نے اس پرانے دور کو، جب 50s اور 60s میں ہماری موسیقی بڑے عروج پہ تھی، تو اس دور کے گیت اور اس دور کے گانے اور میوزک کو میں لوگوں کو عصر نو میں نے کوشش کی ہے کہ انٹروڈیوس میں ان کو کروا سکوں، اور تھوڑی اس میں ہسٹری بھی آ جائے کہ کون سے، اگر ایک کوئی گانا ہے تو اگر کسی گانے والے کے بارے میں پروگرام ہے تو ان کا تعارف، اور پھر یہ کہ انہوں نے کس سن میں کس فلم کے لیے گایا، میوزک ڈائریکٹر کون تھے، اس گیت کے شاعر کون تھے، اگر وہ گانا کلاسیکل راگوں پر ہے تو پھر وہ کس راگ پر بیسڈ ہے، اس میں کون سے جو ہے اپنے انسٹرومنٹس کا استعمال کیا گیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے۔ تو بس یہ چیز، چند باتیں جو ہیں ان کو لے کے اس پروگرام کو شروع کیا ہے، اور اس کا محرک اس طرح ہوا کہ یہ ایک چیز بنی کہ میں جو گانے سنتی ہوں تو نیچے کومنٹس بھی آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ دیے ہوتے ہیں نا، تو اس میں نے ایک دفعہ دیکھا تو ایک صاحب نے گانے کے لیے، اچھا پاکستان میں کوثر پروین نام کی بھی کوئی گلوکارہ تھیں، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح اور بھی، یعنی یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نسیم بیگم ہماری ایک بہت اچھی گلوکارہ تھیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ان کا نام، تو جو ان کے گائے ہوئے گیت تھے، چونکہ ان کی آواز میں تھوڑی سی ریزیمبلنس میڈم نور جہاں کی تھی، تو وہ ان کے گیت بھی میڈم نور جہاں کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جس دن میں نے ان کا وہ گانا
جو انہوں نے گایا تھا راہ حق کے شہیدوں، مطلب وہ ایک ایسا جنگی ترانہ ہے اور وہ ایسا ترانہ ہے کہ بس اس کے سب کے سما بن جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، درد پیدا ہوتا ہے. تو وہ بھی میڈم نور جہاں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا. میں نے کہا یار کچھ کام کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے لوگوں کو کہ جو مسکنسیپشنز آج کل ہیں ان کو ذرا سا ہم کوشش کر لیں دور کریں. یہ بہت اچھی کاوش ہے یقیناً آپ کی بھی، جس میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور ریڈیو پاکستان کی بھی. ریڈیو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمیشہ اپنے جو میوزک ہے اس کو ہم نے زندہ رکھا ہے اپنے پروگرامز میں. اور ہمارے جو ایسے سنگرز ہیں جیسے آپ نے نسیم بیگم کا ذکر کیا، اور ہم اپنی جو روٹین پروگرامز ہیں ان میں جب اینیورسریز آتی ہیں ان سنگرز کی، ڈیتھ اینیورسریز، تو اس کے اوپر بھی ایسے یادگار پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ آپ کا جو شوق ہے ایک موسیقی کا اور اس پہ ریسرچ کا، جو اب آپ نے کہا کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد موقع ملا اپنے شوق کو کی تسکین کا، اور اب میں اس پہ مزید ریسرچ بھی کر رہی ہوں. ایک واقعی یہ ایک مسکنسیپشن اور ایک رجحان جو لوگوں کا ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانے ہمارے گولڈن ایرا اور کلاسک ایرا کے جو سانگز ہیں، خصوصاً پاکستانی گیتوں کی میں بات کروں گی، وہ لوگوں کو ان کے سنگرز کا، ان کے موسیقاروں کا اور جن فلمز کے وہ گیت تھے ان کے بارے میں نہیں پتہ. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے. آپ کا یہ جو رجحان جو تھا میڈم، اس کی بیسک وجہ کوئی گھر کا ماحول تھا یا ویسے ہی آپ کو ایک موسیقی کا شوق تھا اور اس کی وجہ سے آپ نے اس کو جاری رکھا اور اب آپ اس پہ باقاعدہ کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ موسیقی، شاعری، ادب، یہ تمام مہذب گھرانوں میں یہ شوق ہوتے تھے. مثلا مجھے یہ یاد ہے کہ ہماری فیملی میں میرے تقریباً سارے رشتہ دار شعر کہہ لیا کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی شاعر تھے، شعر کہنا جو تھا یہ پڑھتے تھے، اور نہیں، شعر کہنا ایک تہذیبی مشغلہ تھا، تو ہر شخص شعر کہہ لیتا تھا. اسی طرح سے اس زمانے میں موسیقی کو سننا، کیونکہ دیکھیے موسیقی کو گانا یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن سننا بھی تو ایک بہت اہم چیز ہے نا. میں ابھی ایک بات آپ سے کرنے لگی ہوں کہ آپ جب موسیقی جنم لیتی ہے تو وہ کسی ایک فرد واحد کی کاوش نہیں ہوتی، اس میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. مثلا ایک اچھا گانا ہے تو میوزک ڈائریکٹر جو میوزک کمپوز کرے گا، پھر آپ کا اس میں شاعر جو اس کے بول لکھیں گے، پھر سنگر جو گائیں گے، اور پھر ہمارے جو انسٹرومنٹ آرکیسٹرا ہے، انسٹرومنٹلسٹ کو جو بجانے والے سازندے، اور پھر ریکارڈسٹ جو کہ اس کو ریکارڈ کریں گے. اب یہ 4 چیزیں، اچھا ان میں سے اگر کہیں پر بھی کوئی 4-5 چیزیں، ان میں کہیں بھی کوئی جھول ہوگا، خامی ہوگی، ریکارڈسٹ اچھا نہ ہو، بجانے والا اچھا نہ ہو، گیت کے بول اچھے نہ ہوں، یا گانے والا اچھا نہ ہو، تو اس میں وہ خوبصورتی نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ کبھی ایک وہ شاہکار نہیں بن سکتا. اچھا، اب اس میں ایک بہت اہم چیز، کتنا ہی خوبصورت میوزک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گانا کیوں نہ ہو، اگر سننے والا اچھا نہیں ہوگا، کان رس نہیں ہوگا، داد دینے والا نہیں ہوگا، میوزک کو سمجھنے والا نہیں ہوگا، تو وہ میوزک ویسٹ چلا جائے گا. تو یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس زمانے میں ایک بڑا ایک رجحان تھا کہ لوگ بہت سنا کرتے تھے، اور ریڈیو تو بہت سنتے تھے. تو ریڈیو پہ فرمائش آتی تھی، فرمائشی پروگرام، بچپن سے وہ ہمارے کانوں میں وہ آوازیں آتی تھیں. پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے ایک یہ رواج تھا کہ جب کھانے پہ کسی کے گھر کھانا ہوتا تھا، دعوت ہوتی تھی، تو ایسے آج کل کی طرح نہیں تھا کہ گئے اور کھانا دیکھا اور کھانے پہ ٹوٹ پڑے اور کھانا کھا کے گھر آ گئے. نہیں، کھانے کے بعد یا تو شعر کی محفل ہوتی تھی، اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کوئی ادبی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، کچھ شاعری، کوئی غزلیں کسی نے سنا دیں، یا پھر موسیقی کی محفل ضرور ہوتی تھی. اور اس میں کوئی ضروری نہیں تھا کہ کوئی گانے والوں کو بلائیں، جو گھریلو لوگ ہوتے تھے، شوقیہ گانے والے، آپس میں بیٹھ کے لوگ کھانے کے بعد گانا اس کا ایک لازمی حصہ ہوتا تھا. اور یہ ایک تہذیبی سرگرمی تھی، اور یہ تہذیبی سرگرمی جو تھی، ایک تو آپ اپنے ورثے سے آپ کو آگاہی ہو ملتی ہے، دوسرے یہ کہ بڑا اچھا پاس ٹائم ہوتا ہے، اور آپ کے جذبات کی تطہیر بھی ہوتی ہے، تہذیب بھی ہوتی ہے، اور آپ کسی قسم کے بھی غلط جو مشاغل ہیں ان سے آپ بہت دور رہتے ہیں، بچ جاتے ہیں. ایک اچھا یہ شوق. تو میں نے بھی بچپن میں سنا، محفلوں میں بھی گئی، گاتے ہوئے لوگوں کو سنا، ریڈیو پاکستان پہ سنا،
پھر فلمز کے میوزک کو سنا, پھر کلاسیکل, پھر ہمارے گھر میں کلاسیکل میوزک کا بڑا شوق تھا. تو میرے ننیہال کے جو لوگ تھے وہ سب کلاسیکل میوزک جانتے تھے, اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. تو میں ان کی وجہ سے مجھ کو بھی شوق ہوا. تو پھر جب شوق ہوا تو پھر خالی اس کو, جب تک آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا سیکھا بھی, کیونکہ بیسک باتوں کا کہ سر کیا ہے, راگ کیا ہے, ٹھاٹ کیا ہے, تان کیا ہوتی ہے, مرکی کیا ہوتی ہے, چھوٹ تان کیا ہوتی ہے, اور کس ٹھاٹ میں کون سا راگ ہے, تو یہ تمام چیزیں اس کے بغیر تو پھر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے نا. تو پھر ان تمام چیزوں کو پھر سیکھا بھی صحیح. پھر پھر ہوتا ہے کہ ایک سمندر ہے, آپ جب ایک دفعہ اس میں کود پڑیں تو بس پھر آپ ہاتھ پاؤں ضرور ماریں گے. تو آپ باقی لوگوں کو سنتے رہے, پھر جب آپ سنتے رہتے ہیں تو وہ شوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. پھر آپ کمپیریزن کرتے ہیں, مختلف گانے والوں کو سنتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ مجھے تو ایک بہت اچھا شوق اس لیے لگتا ہے کہ آپ کو بہت سکون بھی ملتا ہے, کوئی اس میں آپ کو بے چینی پریشانی نہیں ہوتی, آرام سے. چلیں, بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور آج بھی آپ یہاں پر جو 10th سیشن ہے اس میں ہرتان ہے دیپک کے نام سے نشست کو ہوسٹ کر رہی ہیں, جس میں آپ انٹرویو کریں گی سریا ملتانی کر اور راحت ملتانی کر کا. تو اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیے. جی ہاں, آج جو سیشن ہے وہ 5:30 بجے موسیقی کا سیشن ہے. اس میں سریا ملتانی کر جو ملک کی بڑی معروف گلوکارہ ہیں, کلاسیکل سنگر ہیں, غزل بھی گاتی ہیں, کافی بھی گاتی ہیں, فوک بھی, فلمز کے لیے بھی گانے گائے, وہ اور ان کی صاحبزادی آج وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گی اس محفل میں. ان سے کچھ بات چیت بھی ہوگی اور ان کے گانے بھی ہم سنیں گے. بہت شکریہ میڈم, آپ نے اتنی مصروفیت میں سے بھی ہمارے لیے وقت نکالا, اور یہ یقیناً اس تعلق کے باعث ہے کہ آپ بھی ریڈیو سے وابستہ ہیں اور ہم بھی ریڈیو سے. اٹس ریئلی اے پلیئر میٹنگ یو. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.